قربانی جو ہے ہر خاص و عام کے پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے یا کچھ اسپیسیفک لوگوں کے لیے فرض ہے؟ یہ اسپیسیفک لوگوں کے لیے فرض ہے، ہر شخص پر یا ہر مسلمان پر نہیں۔ جانور کے لیے کیا شرط ہے کہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے جانور بروز قیامت اس کے لیے پل صراط پر سواری ہوں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بکرے کا قد بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ 4 سال کا بکرا ہے، لیکن جب دیکھو تو وہ کھیڑا نکل آتا ہے، سال سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو کہاں نے یہی لکھا ہے کہ بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر کا پالا ہوا جانور ہے، اس کے 2 دانت نہیں بھی آئے ہیں، آپ 1 سال کا پورا ہونے پر ہی اس کو قربانی کے لیے لگائیں گے۔ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے چاندی کی کیا شرط ہے؟ اس میں سونے کی کیا بات ہے؟ 7.5 تولہ سونا ہے اور 52.5 تولہ چاندی یا ان کی مالیت۔ اصل طور پر سونا یا چاندی جو ہے وہ اصل مال ہے۔ دین ٹاک میں خوش آمدید، آپ کا ہوسٹ میاں صوبان احمد۔ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں قربانی اللہ کے لیے۔ اگر قربانی اللہ کے لیے ہے تو اس کے احکامات بھی اللہ ہی ہمیں بتاتا ہے۔ آج ہم ان احکامات کو جاننے کے لیے جن صاحب کو مدعو کیا ہے ان کا تعلق منہاج القرآن سے ہے۔ وہاں پہ وہ پروفیسر ہیں جناب راؤ سعد صاحب۔ سر آپ کیسے ہیں؟ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سر قربانی جو ہے ہر خاص و عام کے پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے یا کچھ اسپیسیفک لوگوں کے لیے فرض ہے؟ یہ اسپیسیفک لوگوں کے لیے فرض ہے، ہر شخص پر یا ہر مسلمان پر نہیں۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اگر عوام الناس کو سمجھانے کے لیے ہم بات کریں تو جو شخص زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہے، وہ شخص اگر کسی شخص کے پاس وہ نصاب کا مال عید کے دنوں میں، جن کو ہم کہتے ہیں، یا قربانی کے دنوں میں موجود ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، ادروائز نہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کا نصاب جو ہے چاندی کی کیا شرط ہے؟ اس میں سونے کی کیا بات ہے؟ 7.5 تولہ سونا ہے اور 52.5 تولہ چاندی یا ان کی مالیت۔ تو یہ ایک نصاب کی حد مقرر کی گئی ہے، یا ایک مقدار آپ کہہ لیں کہ اصل طور پر سونا یا چاندی جو ہے وہ اصل مال ہے۔ اچھا، 52.5 تولے چاندی کو اگر ہم دیکھیں، چاندی کی ویلیو اس ٹائم پاکستان میں بہت کم ہے، سونے کی بہت زیادہ ہے، اور جو جانور ہیں وہ اسی قیمت پہ آ رہے ہیں جس قیمت پہ چاندی کی قیمت ہے۔ تو یہاں پہ اب ہمیں شریعت کیا کہتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، فقہاء نے ترجیح دی ہے چاندی کو۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی شخص کے پاس مال نصاب کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، اس کے پاس فقط سونا ہے، جیسے گھر کی خواتین ہیں، ان کے پاس فقط سونا ہو تو اس وقت ہم صرف سونے کی مقدار کو دیکھیں گے، 7.5 تولے سونا۔ لیکن اگر ان کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، اس سے کم ہے، 5 تولے ہے، 4 تولے ہے یا 6 تولے ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس کچھ نقدی موجود ہے، انہوں نے کچھ پیسے جوڑے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں فقہاء یہ کہتے ہیں کہ چاندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں، یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نے نصاب بیان کیا سونے کا یا چاندی کا، ساتھ ہم نے یہ بات بھی کی کہ اس کی مالیت ہو، یا تو یہ چیزیں موجود ہوں یا پھر اس کی مالیت کی چیزیں ہوں اور وہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہوں۔ اب ضرورت اصلیہ کو اگر ہم ایلیبوریٹ کریں یا سمجھانے کی کوشش کریں، وہ چیزیں کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو، یعنی انسان کے روزمرہ معمولات کے لیے جو چیزیں ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے، ان چیزوں کو نکال کر بقیہ مال اگر آپ کا مال نصاب تک پہنچے، نصاب کی مقدار تک پہنچے، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ کی طرح قربانی بھی۔ یعنی کہ کسی کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر مال پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے گھر کا رینٹ ہے، بچوں کے اخراجات ہیں، وہ سارے جو ہیں 1 مہینے کے اس سے زیادہ ہیں۔ مکان کا کرایہ اور یہ جو آپ نے دیگر چیزیں بتائیں، بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کا نان و نفقہ ہے، بچوں کی ضروریات ہیں، یہ تمام چیزیں ضرورت اصلیہ میں سے ہیں، ان سب کو نکال کر۔ ہاں، یعنی کہ اتنی سختی نہیں ہے جتنا یہاں بتایا جاتا ہے۔ بس لوگوں میں ایک مغالطہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب فقہاء نے یہ کہا نا کہ چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا یا چاندی کو ترجیح دی جائے گی، تو اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے دین پر سختی کی جا رہی ہے، فقہاء جو ہیں وہ لوگوں پر جبر کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ جو ضرورت اصلیہ کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، یا جو عبارتوں میں اس کی وضاحت آئی ہے فقہاء نے یا دیگر علماء نے، وہ اسی لیے آئی ہے کہ لوگوں کو یہ کلیئر ہو سکے کہ آپ کی ضرورت کا بھی دین خیال کر رہا ہے، لیکن آپ سے ایک حد کے بعد دین آپ پر کچھ چیز لازم کر کے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اچھا، جانور کے لیے کیا شرط ہے کہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے؟
کئی لوگ کہتے ہیں کہ بہت بھاری ہو، کل قیامت کے دن آپ کا وزن اٹھا سکے، اس طرح کی روایت بھی لوگ سناتے ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو شخص، یا روایات میں، کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے جانور بروز قیامت اس کے لیے پل صراط پر سواری ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ حدیث میں مضمون ملتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کا وزن اٹھا سکے۔ اب لوگوں کے وزن بھی تو مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ چیز دیکھا جائے گا کہ آپ اگر بالعموم اپنے استعمال کے لیے، گوشت کے لیے یا دودھ وغیرہ کے لیے یا گھر میں پالنے کے لیے شوق کے طور پر جب آپ کوئی جانور خریدتے ہیں تو آپ کتنی چیزوں کو چیک کرتے ہیں۔ کیا آپ دبلا پتلا جانور لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ کیا آپ ایسا جانور لیں گے جس میں کوئی عیب ہوگا؟ نہیں لیں گے۔ اسی طرح اعلی حاصل قیاس باقی چیزیں ہیں۔ تو اور جب آپ اپنے لیے کوئی ایسی چیز پسند نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ نے قربانی پیش کرنی ہے، جس کا مقصد ہی قرب الہی ہے۔ اب قرب الہی کو ہم سمجھنے کے لیے معمولی زندگی سے ایک مثال لیتے ہیں، روزمرہ کی زندگی کے سے ایک مثال لیتے ہیں۔ ہم نے کسی بڑے مرتبے کے شخص کے پاس جانا ہے، آپ اس کے پاس کس طرح کا تحفہ لے کر جائیں گے؟ اچھا لے کے کیا جائیں گے۔ عیب دار یا عیب سے پاک؟ عیب سے پاک، اچھے سے اچھا۔ ہاں، تو اسی لیے شریعت نے بھی یہ کہا کہ عبادات جتنی ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے جو واجب کے درجے پر ہے، یہ جو عبادات ہیں یہ قرب الہی کا سبب ہے، قرب الہی کے حصول کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو تقرب کہتے ہیں یا قربت کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ ایسا ہی جانور دیکھیں جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کا مسئلہ ہو، ٹانگ کا مسئلہ ہو، بکرا لے رہا ہے، اس میں کیا دیکھنا چاہیے؟ ایسا عیب جس کو اس کی تخلیق میں عیب شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کی قیمت کا فرق آ جائے، یا اس عیب سے، یا اگر آپ ایک بنیادی طور پر اصول اگر ہم واضح بیان کریں تو وہ عیب جس سے اس جانور کی کوئی منفعت فوت ہو جائے، یعنی اس کے جو بینیفٹس ہیں یا اس کی تخلیق میں کوئی ایسی چیز ہے وہ متاثر ہو تو وہ عیب شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اندھا ہونا، لنگڑا ہونا، کانا ہونا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں عیب ہیں۔ لیکن اگر کسی جانور کا کوئی عضو آدھے سے زیادہ صحیح ہے، ہلکا پھلکا کٹا ہوا ہے، کچھ معمولی سا کوئی عیب ہے، تو وہ چیز عیب میں شمار کوئی نہیں زخم ہوگی۔ ہوا ہوا ہے جسم ہاں جی، پہ، وہ یہ چیز عیب میں شمار نہیں ہوگی۔ اکثر ہوتا ہے نا حتیٰ کہ جانور اتارتے ہاں ہیں جی، بھی۔ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے خارش کی ایک بیماری ہے جانوروں میں ہاں جی۔ ہوتی ہے، وہ جانور بھی قابل قبول ہے بشرطے کہ اس کا اثر اس کے جسم کے گوشت پر نہ ہو، یعنی اس خارش نے اس جسم کو فربا تھا کمزور نہ کر دیا ہو، تو اچھا، پھر وہ ٹھیک ہے، ادروائز وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے قربانی ایک کے جانور ہم لے آتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتا ہے، قدرتی بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، قربانی کا وقت آ گیا، آج ہم نے سے قربانی کرنی ہے، کچھ گھنٹے پہلے وہ گر جاتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس میں ہم ایک حد مقرر کریں گے یا فقہا نے کی ہے کہ اگر تو عیب پیدا ہوا ان معاملات میں جو قربانی کے لیے تھے، مثال کے طور پہ آپ جانور کو لٹا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو مقدمات قربانی آپ کہنے سادے لفظوں میں، اسپیسیفک اصطلاحات ہیں، وہ عوام الناس کو شاید سمجھنا یا ان کے لیے مشکل ہو، کہ مثال کے طور پہ آپ لٹا رہے ہیں یا ذبح کرنے لگے ہیں، اس وقت کوئی عیب ہو گیا، وہ توڑ کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے، چھری اس کی ٹانگ پہ لگ گئی، ان عیوب کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر قربانی کے معاملات شروع کرنے سے پہلے اس میں عیب پیدا ہوا اور وہ عیب اس چیز میں فال کرتا ہے کہ جس سے جانور کی منفعت کا اثر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ بندہ دوسری قربانی کرے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات واضح کر دوں آپ کے لیے کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی شخص پر مال نصاب کی موجودگی میں قربانی کا واجب ہونا، ٹھیک ہے، ایک وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور شرعی طور پر وہ قربانی کا وجوب نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس مال نصاب نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار میں قربانی کروں، ٹھیک ہے، تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے اس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی یا فرض نماز ادا کر چکا تھا، اس نے نفل نماز پڑھی۔ اب نفل نماز میں بھی ہم یہ دیکھیں گے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ اس میں یہ ہوگا کہ اگر اس کے پاس اور مال نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ شخص جس پر مال نصاب کی وجہ سے قربانی واجب ہوئی تھی اور کسی عیب کی وجہ سے جانور قربانی کے قابل نہیں رہا یا مر گیا، تو پھر کیا کریں گے؟
ہم اس بندے کو پابند کریں گے وہ ایام النہر جو ہیں، ٹھیک ہے، 10، 11 اور 12 جو ہے، اس میں کیا کرے، کوئی اور جانور لے اور قربانی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر شریعت نے قربانی واجب کی تھی اس کے مال کی وجہ سے۔ وہاں جانور کی یا جانور کو ہم نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کی حیثیت کو دیکھ کر اس پر حکم لگائیں گے۔ لیکن اس کے اپوزٹ جس بندے پر واجب نہیں تھی، اگر اس کا جانور ضائع ہو گیا تو ہم اس کے اوپر جبر نہیں کریں گے۔ اچھا، بکرا لے جاتے ہیں، اس کا ہوتا ہے سال کا بکرا ہو، دوندا کہتے ہیں اس کو، 2 دانت باہر آئے ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بکرے کا قد بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ 4 سال کا بکرا ہے، لیکن جب دیکھو تو وہ کھیرا نکل آتا ہے، سال سے چھوٹا ہوتا ہے۔ کھیرے سے مراد مطلب اس کے 2 سال کا نہیں ہوتا، سال سے چھوٹا، لیکن قد جلدی نکل آتا ہے، نسل ایسی ہوتی ہے کہ بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ مینڈھے میں ہے، یعنی جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، فقہا نے یہی لکھا ہے کہ بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ یہ 2 دانتوں کی جو بات ہے یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر آپ کے گھر کا پالا ہوا جانور ہے، اس کے 2 دانت نہیں بھی آئے ہیں، آپ 1 سال کا پورا ہونے پر ہی اس کو قربانی کے لیے لگائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے پیدا ہوا، آپ کے سامنے آپ نے پالا، سارا کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کیسے پہچان کریں گے؟ تو شریعت نے یہ جو عیوب کے بارے میں بتایا، یہ جو علامات بتائی ہیں، یہ اس لیے بتائی کہ بندہ میک شور کر سکے کہ یہ 1 سال کا ہے یا نہیں۔ بالعموم ہوتا یہ ہے کہ جو عمریں بتائی ہیں قربانی کے جانوروں کی، ان میں وہ صفات پائی جاتی ہیں، جیسے ابھی آپ نے دانتوں کی بات کی کہ 1 سال کے جانور میں بالعموم کیا ہوتا ہے، 2 دانت پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، صرف مینڈھا یا جو بھیڑ ہے اس میں 6 ماہ کا فربا، لیکن باقی بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہی ہوگا۔ اس کی کم سے کم شرعی مدت جو ہے وہ 1 سال ہے، یعنی کہ شیپ جو ہوتی ہے وہ 6 مہینے کی بھی وہ چل جاتی ہے، بشرطے کہ فربا ہو، یعنی فربا سے مراد موٹا تازہ ہو، دور سے دیکھنے میں یا اس کو بظاہر دیکھنے میں وہ کیا لگے، 1 سال کا معلوم ہو۔ لیکن بکری وغیرہ جو ہے وہ 1 سال کا ہی ہونا چاہیے، اس کی کم از کم مدت 1 سال ہے۔ جو بڑا جانور ہوتا ہے گائے وغیرہ وہ 2 سال کا ہے، اور اس کے اندر اکثر ہی ہم جب جانور لے جاتے ہیں نا تو وہ اس کی جو نشانیاں 2 سال کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں ہے کہ بڑا جانور ہے، دکھ رہا ہے آپ کو اچھا ہے، صحت مند ہے، تو آپ اسے قربانی جائز ہو جائے گی۔ اس میں یہی ہے نا کہ جو علامات اگر آپ کسی ماہر کو دیکھیں یا آپ معمولات کو دیکھیں لوگوں کے جو عموم میں ہوتی ہیں کہ کوئی جانور پالتا ہے تو 2 سال آپ گرد و نواح میں دیکھ ہی لیتے ہیں، کئی لوگ اپنے ضرورت کے لیے جو جانور پالتے ہیں، اگر وہ چیزیں علاقے کے ماحول کے مطابق یا آب و ہوا کے مطابق جانور اتنی گروتھ پا جاتے ہیں، جیسے کچھ نسلیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آسٹریلین گائے ہے، ٹھیک ہے، اب کچھ اسپیشیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کم خوراک میں زیادہ پروان چڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ نے جتنا ہو سکے آپ نے کیا کرنا ہے، مدت کو شور کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک وجوب کو اپنے سرے سے اتارنا ہے، آپ کے ذمے جو شریعت نے واجب چیز کی ہے آپ نے اس کو ادا کرنی ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیں کہ جیسے جو دیگر عبادات ہیں، کیا اس میں ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی ہم نے میک شور کرنا ہے، جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے کپڑوں کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے اپنے بدن کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے جگہ کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے وقت کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، اور ان تمام شرائط کو پوری کرنے کے بعد پھر ہم تکبیر تحریمہ کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں واجب ہیں یہ بھی فرض کے قائم مقام ہی سمجھیں، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے ہاں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی ہمارے سے مراد فقہ حنفی میں فرض اور واجب کا، جبکہ دیگر فقہا کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اس درجے کی چیز کو آپ ادا کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے حتی المقدور اپنی کوشش کرنی ہے کہ بروز قیامت اگر آپ سے سوال ہو، مثال کے طور پہ کسی بھی عبادت کے بارے میں اگر ہم ایک جنرل بات کریں، آپ سے سوال ہو کہ تم نے یہ عبادت صدقے دل سے ادا کی، تم نے اس چیز کی کمی تھی، کیا تم نے شور کی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ دیگر عبادات جیسے نماز ہے، اب ناپاکی میں آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ ہے کہ ناپاکی لگے، آپ جاتے ہیں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ نماز کی اہانت نہیں ہے؟ اللہ تو جانتا ہے نا کہ آپ پھر ناپاک ہیں۔ ہاں جی، دنیا ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ دین میں آسانی ہے، اس کو لوگ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ سمجھیں کہ جناب بس آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جیسے چاہا نماز پڑھ لی، جیسے چاہا وہ عمل کر لیا۔ نہیں، آپ نے شریعت کی گائیڈ لائنز کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں گے
تو وہ چیز مقبول ہے، یعنی قبول اللہ کی بارگاہ میں۔ شرائط میں ہے یہ عمر وغیرہ اور یہ چیزیں، اگر شرائط ہی پوری نہیں ہوں گی تو وہ عمل کیسے جائز ہوگا؟ بے شک۔ اچھا، ایک چیز کافی زیادہ کامن ہے، جو بڑا جانور ہوتا ہے نا، جب اس کو گاڑی سے اتارتے ہیں تو اس کو ایک جسم کے اوپر چریٹ لگ جاتی ہے، جس وجہ سے نا اس کے چوٹ بن جاتی ہے، زخم بن جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ زخم بنا ہوا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میں نے آپ کو عرض کی کہ وہ زخم، میں نے آپ کو بتایا نا کہ پوری کھال اس کی خارش کی وجہ سے، کیڑوں کی وجہ سے خراب ہو گئی، لیکن اس کے گوشت تک اس کا اثر نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، اس کی منفیت فوت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اضحیہ کہتے ہیں قربانی کو، اور اس میں خون بہا یعنی رکت ہوتی ہے، کہ اراقت کہہ لیں یا رکت کہہ لیں، کہ خون بہانے سے قربانی آپ کی قبول ہوگی۔ اگر کسی سبب سے اس جانور کا خون خشک ہو گیا، اس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، زخم ایسا ناسور بن گیا جو اندر تک سرایت کر گیا، پھر تو وہ عیب ہے۔ ہلکی پھلکی خراش کا ہونا، یہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کسی بھی حصے میں، جیسے کان ہے، ٹھیک ہے، یا سینگ ہے، معمولی سے کٹے ہوئے ہیں، زیادہ ٹھیک ہے، کم حصہ اس کا خراب ہے، تو معتبر ہے، یعنی اس کا اعتبار کیا جائے گا، جانور کو قربانی اس کی جائز ہے۔ لیکن اگر بڑا عیب ہے تو پھر نہیں۔ جیسے آپ نے خون کی بات کی، تو ہمارے یہاں نا بڑوں سے بات چلتی آ رہی ہے کہ جانور کا خون آپ کے گھر کے اندر بہانا چاہیے، تو یہ بڑا اچھا سمجھاتا ہے اس بات کو، اس سائن کو۔ نہیں، اس کے پیچھے دو باتیں ہو سکتی ہیں، ویسے میرے سننے میں یہ نہیں آیا، لیکن اکثر اگر ہم یہ اس کو لاہور میں روایت چلتی آ رہی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ جب قربانی ہو تو اس کے پاس تم موجود ہو، اس کے خون کو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے سبحان گا۔ اللہ، تو یہ ہمارے لیے ترغیب تھی، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں کرنے کا بھی کئی وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر خواتین کی طرف سے ہے یا اہل خانہ کی طرف سے ہے، اور اس سے بھی افضل فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو بندہ خود کرے۔ ہمارے ہاں ایک توہم پایا جاتا ہے کہ خواتین کا ذبیحہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، یہ بھی آپ نے شاید سنا ہوگا۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے۔ خواتین کا بھی ذبیحہ جائز ہے، اور شرعی طور پر مکمل طور پر جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عورت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ جانور کو سنبھال سکے، اس کو ذبح کر سکے، اور اس کے حصے کی قربانی بھی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خود کرے۔ اچھا، تو خود یہ کرنے گھر میں نا، کرنے کی یہ وجوہات ہو سکتی۔ خود کرنے میں نا ایک مسئلہ آتا ہے۔ ایک میں صاحب کو دیکھا قربانی کرنے کے لیے، اس کا شوق تھا، اب اس نے چھری پھیرنی شروع کی، اب بیچ چھری کے درمیان اس نے جانور کو چھوڑ دیا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے پھیرو کہ ایک دم سے کٹ جائے گردن۔ نہیں، ایک دم سے نہیں کاٹنا، یعنی بالکل اس کی گردن کو الگ نہیں کرنا، وہ اسلام میں ذبیحہ ہی غلط ہے، اس کو ہم اسلام میں معتبر نہیں مانا جاتا۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں، 2 بڑی رگی ہوتی ہیں یا جن کو ہم نالیاں کہہ لیں، ہاں جی۔ اور 2 چھوٹی ہوتی ہیں۔ اب ان کے نام ہیں الگ، میں آپ کو اردو میں یا سادے لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے کہ جس میں سے سانس آتا ہے، اس کو حلقوم کہتے ہیں، اسی طرح اور بھی نام ہے لیکن ہم صرف اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے جس میں سے سانس آتا ہے، ایک ہوتی ہے خوراک کی، اور 2 باریک نالیاں خون کی ہوتی ہیں جو ان دونوں نالیوں کے آس پاس ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ان 4 میں سے کم از کم 3 کا کٹنا ضروری ہے، بہتر تو یہ ہے کہ یہ چاروں کٹے، لیکن کم از کم 3 کا کٹنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ذبح کرنے والے کے پاس اتنی قوت ہو، میں نے وہی بات کی نا کہ اگر عورت کے پاس قوت ہے وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے کہ وہ خود ذبح کرے، اور قوت سے کیا مراد ہے کہ جانور جب تڑپے گا اسے تکلیف اس نہ کو ہو۔ سنبھال سکے، نہیں تکلیف کے علاوہ بھی، یعنی آپ نے چھری چلائی ہے، صرف کھال کٹی ہے آپ سے، چھری تیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ چھری پہلے تیز کر لو کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی تکلیف نہ ہو، اور پھر آپ بھی سہولت میں ہو کہ آپ نے ذرا سی چھری چلائی ہے، جانور تڑپنا شروع ہوا، جانور زیادہ ہیوی تھا، زیادہ طاقتور تھا، اور وہ بھاگ گیا۔ بعض اوقات آپ یہ بھی سنتے ہوں گے، پھر کیا ہو رہا ہے کہ جناب تھوڑا سا کٹا اور خون کے فوارے جو ہیں وہ ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو اس میں یہ احتیاط ہے کہ اس کو پکڑا جائے، قبلہ کی طرف لٹایا جائے، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح قابو کیا جائے کہ اس کے اوپر جب چھری چلائی جائے تو وہ آسانی سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اچھا، گوشت کی تقسیم کے بارے میں بتائیں کہ اکثر لوگ ذبح کر کے، آج کل کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے فتوے دکھائے کہ پورا کا پورا گوشت انہوں نے اپنے فریج میں رکھ لیا ہے۔ ہاں، جائز ہے۔
जायज़ है? जायज़ है। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका तो ये है कि 3 हिस्से किए जाएं उसके, ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो आप पूरा भी रख सकते हैं, शरई एतबार से ये जायज़ है। इसमें हम किसी को मलामत नहीं करेंगे, ये मुस्तहब दर्जा है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक अपने अहल खाना के लिए और एक रिश्तेदारों के लिए और एक तीसरा गरीब गुरबा के लिए, जो असल मकसद है कुर्बानी का। अच्छा, जो हिस्सा डालते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। वो ये हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हिस्सा डाल लो, जब आप किसी जानवर में हिस्सा डालते हैं तो आपको पता होना चाहिए दूसरा बंदा कौन है हिस्सा डालने वाला। तो जो इज्तिमाई कुर्बानियाँ होती हैं उसके ऊपर वो जायज़ हैं कि नहीं जायज़? नहीं, पता होना शर्त नहीं है, इसमें शर्त ये है कि तमाम लोग जो हिस्सेदार हैं उन सब की नीयत हो कुर्बानी की, ठीक है, किसी की बै की या गोश्त की नीयत ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो इसकी तरफ से कुर्बानी है वो गोश्त की नीयत ना रखे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की, उसके कुर्ब की नीयत रखे। अगर किसी एक शख्स की भी कुर्बानी की नीयत ना हुई तो तमाम अफराद की ज़ाया हो जाएगी। तो फिर तो इज्तिमाई कुर्बानी से परहेज़ करना चाहिए। नहीं, परहेज़ नहीं करना चाहिए, खुद दोस्त वगैरह मिलके एक जानवर मंगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये सहूलत है। ये जो आपने बात की ना कि जानने वाला हो, ठीक है, उसमें हम ये पहलू कह सकते हैं कि ये एहतियात के करीब है, क्योंकि उसके साथ दीगर मामलात भी तो होते हैं ना। धोखा फरेब ना हो, उन 7 लोगों में से कोई ऐसा शख्स हो जिसने जानवर अपने घर का रखा हो, ठीक है। अक्सर लोग जो कुर्बानी करते हैं, ठीक है, वो उन लोगों की तरफ रुजू करते हैं इज्तिमाई कुर्बानी के लिए कि जो माल मवेशी पालने का, फार्मिंग का, कैटल फार्मिंग वगैरह करते हैं। अब जो कैटल फार्मिंग करता है उसने पूरा साल करनी है, जानवर बेचने हैं, ख़रीदने हैं, पालने हैं, उसका कारोबार है। अब हमें उसकी नीयत का नहीं पता, ये एहतियात के करीब है, लेकिन शरई एतबार से इसकी हम कैद नहीं लगाते, ठीक है। हो सकता है कि वो क्या करे कि जनाब उसके सारे जानवर बिक गए तो अपना कस्टमर ना ख़राब करे, कोई कम उम्र का लगा ले, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन अब आपका कोई जानने वाला होगा, आपको पता होगा, ठीक है। इसी तरह हम एहतियात के करीब ये बात कहते हैं कि कोशिश करे बंदा कि उसको देखे, ये लाजिम नहीं है, मैं फिर अर्ज़ करूँ, ये लाजिम नहीं है, उसको देखे, उससे आपके लिए बाकी मामलात आसान हो जाते हैं कि जो आपके करीब रहता है, जो आपके सामने पालता है जानवर, जिसको आप जानते हैं, ठीक है, वो फिर आप क्या करेगा, वो आपके साथ धोखा भी नहीं करेगा, ऐसे ही है। ठीक है। आपको पता होगा कि हाँ उसके वो फ़लाँ दिन इतने जानवर लाया था। जैसे गांव देहातों में जिनके बाड़े होते हैं, ठीक है, पंजाब में बाड़ा कहते हैं जानवरों का, बाकी आगे पीछे मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, ठीक है, फार्म होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि यार उनके घर लोग दूध लेने जा रहे हैं, उनके घर से दूध निकल रहा है, पता होता है कितने जानवर हैं, फ़लाँ दिन पैदा हुआ था, फ़लाँ दिन नहीं हुआ था। गांव देहातों में हर किसी को पता होता है, ठीक है, तो ये बेहतर होता है। अपने जानवर की जो खाल होती है वो बेच के पैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि उसका नहीं, इसके बारे में दरअसल 2 आ रहा हैं। एक तो ये कि जिसने खाल बेची, ठीक है, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं है। बेहतर ये है कि उसका सदका कर दिया जाए। ये फ़ुक़हा में इख्तिलाफ़ है, लेकिन बेहतर ये है कि उसको सदका कर दिया जाए, क्योंकि आपने पूरा को जानवर जो किया है वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए किया है, ठीक है। तो अगर उसमें किसी की भी नीयत पैसा कमाने की होगी तो आपकी कुर्बानी पे असर पड़ेगा। ऐसे गोयो के जो खाल है वो गोश्त का हिस्सा नहीं है, लेकिन अफजल, अहसन और राजे कौल यही है कि उसको बेचा जाए। अच्छा, आज का आखिरी सवाल, आजकल किस्तों पे भी जानवर जा रहे हैं, शायद आपकी नज़र से बात गुजरी नहीं, मेरे हाँ पास जी। आई इन्फॉर्मेशन, लोग किस्तों पे जानवर लेते हैं, भी जानवर लिया, इसकी किस्त पूरा साल उतारते हैं, फिर जब कुर्बानी आती है दोबारा किस्तों पे ले लेते हैं। नहीं, उसमें हम ये देखें, मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि जिसके पास माल निसाब है, ठीक है, वो कुर्बानी करेगा, उसके ऊपर वाजिब है। अब हमने यहाँ एक बात शायद हमसे रह गई, वो ये थी कि फ़ुक़हा ये कहते हैं कि जो इसके वजूब के कायल हैं, कुर्बानी के वजूब के कायल हैं, वो ये कहते हैं कि कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी करेगा। अच्छा, यानी आपके पास माल निसाब मौजूद है, साल पूरा नहीं हुआ, आपके पास कुर्बानी के दिनों में माल निसाब मौजूद है और कुर्बानी के लिए दिन फ़िक्स है, ठीक है। अगर आपने उन दिनों में नहीं की तो आप गुनहगार भी होंगे, ठीक है, और वो दिन गुज़रने के बाद आपने उस कुर्बानी की जो रकम है वो सदका करना आपके ऊपर लाजिम है। जैसे नमाज़ें फ़ौत हो जाएं
تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے. اسی طرح قربانی کا بھی فدیہ ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور ایشو بھی ہے، جیسے کوئی 5-6 بھائی ہیں، سارے ایک بھائی جو زیادہ کماتا ہے وہ کہتے ہیں قربانی کرے، بڑے بھائی نے قربانی کر دی، ہو گئی. نہیں ایسا، وہ ہمارے ہاں یہ ایک غلط العام چیز ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی. ہاں جی. ٹھیک ہے. دراصل یہاں ایک مغالطہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو گھر کا سربراہ ہے نا صرف وہی کرے گا قربانی، تو اسی لیے بڑے بھائی کو بھی بحیثیت سربراہ سمجھ کے کہتے ہیں جی باقیوں کی طرف سے ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. امر وجوب ہے. جیسے زکوٰۃ کا حساب ہر شخص کی ملکیت کا الگ الگ ہے، اسی طرح قربانی بھی الگ الگ ہوگی. بے شک. ہاں اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ خاتون ہے، ٹھیک ہے، خاتون جانور نہیں خرید سکتی. خاتون کے پاس زیور جو اس کو شادی میں ملا باپ کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب میں تو زیور نہیں توڑواتی، یا توڑوانے میں اس کو نقصان بھی ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ قرض کی صورت میں لے کر، قرضہ لے کر بھی قربانی کرے کیونکہ اس کے اوپر واجب ہے. اب یہاں توکل شامل ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دین اتنا، جیسے ابھی آپ نے شروع میں بات کی، دین اتنا سخت نہیں ہے. آپ سختی کر رہے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں قرض لے کر کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا. اب سوال یہاں یہ بنتے، جو رب آپ کو 7.5 تولہ سونا دے رہا ہے، 52.5 تولہ چاندی دے رہا ہے، کیا وہ آپ کو یہ طاقت استطاعت نہیں دے گا کہ آپ اس کی بارگاہ میں جو آپ نے قربانی کی ہے قرض لے کر، وہ قرض اتار سکیں؟ کیا آپ کا توکل اس حد تک کمزور ہے کہ وہ آپ رب کے بارے میں یہ سوچتے نہیں ہیں کہ بعد میں میرا کیا بنے گا؟ تو یہاں توکل ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریح آوری کا. اللہ پاک کے طے کردہ احکامات کو فالو کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اگر قربانی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانی جائے، نہیں تو صرف دکھاوا ہوگا اور ثواب کی نیت نہیں، ثواب نہیں ملے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سنا، اور امید کرتے ہیں آپ ہمیں اس باتوں پہ فالو بھی کریں گے. جزاک اللہ.